ایک پروگرام امریکہ میں تجویز کیا جاتا ہے کہ کسی نوجوان کو ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ علاج میں چلے جائیں یا گھر سے چلے جائیں، تو یوزولی وہ کیا کرتا ہے؟ گھر سے چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہی بندہ جب کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے اور جیل جاتا ہے، اور جیل میں اس کو پھر چوائس دی جاتی ہے کہ اب یا تو آپ علاج میں چلے جائیں یا پھر 10 سال کے لیے جیل میں رہیں، پھر وہ جاتے ہیں۔ اور وہ جو گھر سے سڑک پہ گئے ہوتے ہیں، جب ان کا برا حال ہوتا ہے اور ان کے واپسی کے رستے گھر کے اندر نہیں ہوتے، اسٹریٹ ایڈکٹ ہوتے ہیں، تو وہ جا کے تو برآمدے میں بیٹھ جاتے ہیں ڈیلنسی اسٹریٹ کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کے اندر آنا ہے۔ تو یہ مختلف سیمپل ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں سب کے سب لاڈلے ہوتے ہیں، سب کے سب ایسے ہوتے ہیں جو افلوئنٹ فیملی سے، امیر فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھی لکھی فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ممتاز اور ہائی اچیور فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے توڑ دیں تو شام سے پہلے یا تو گاڑی ریپیئر ہوتی ہے یا نئی گاڑی آ جاتی ہے۔ اگر وہ کسی طرح تھانے میں پھنس جائیں تو تھانے دار جو ہے اس کے ساتھ حساب کتاب سیٹ کر کے تو اس کو فوراً گھر لایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی سے وہ ادھار لے کے غائب ہو جائے یا ایسا چیک دے دے جو کہ باؤنس ہو جائے اور پولیس میں گرفتاری کا خطرہ ہو، تو گھر والے پیسے دے کے تو اس کو وہاں سے گھر پہ لے آتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں گھر والے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اسے کہیں کہ چلو بیٹا علاج میں چلو، اور وہ لے جی اچھا سر چلتا ہوں۔ تو ہر علاج گاہ کا ایک سیمپل ہوتا ہے۔ ایک 12 سٹیپ پروگرام کا بھی سیمپل ہے کہ جو بندہ کہیں نہیں جا سکتا وہ این اے میٹنگ میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے روتا دھوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ میں ہٹ باٹم ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی آسرا نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، میری ہیلپ کریں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جیل سے آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹا موٹا جرم کر کے، چھوٹا موٹا چوری چکاری کر کے تو وہ ایک سیشن جج کے پاس پہنچتے ہیں، تو سیشن جج اسی وقت پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ نے کمیونٹی سروس میں جانا ہے یا آپ نے جیل جانا ہے۔ اور اگر آپ کمیونٹی سروس میں جائیں گے تو وہاں آپ کو علاج معالجہ بھی مل جائے گا اور آپ کو کمیونٹی سروس کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی رفاہی ادارے میں جا کے فرش صاف کریں یا برتن دھوئیں یا کچن میں کھانا پکائیں، اور وہاں سے پھر لیکچر سننے کے لیے کسی ری ہیب میں جائیں اور وہاں اپنا ری ہیب پروگرام کر کے واپس کمیونٹی سینٹر میں آ جائیں اور شام کے برتن دھوئیں۔ اور یہ کام آپ نے 6 مہینے کرنا ہے، اور جابز کرنی پڑتے ہیں۔ اور وہ بخوشی کہتے ہیں ہاں کر لیں گے، نہیں تو پھر آگے ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو 6 مہینے کا پروگرام ہے یہ 3 سال کی سزا میں بھی بدل سکتا ہے اور مشکلات ہوں گی۔ اور جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کام کرتے کرتے وہ جا پھنستے ہیں کسی نہ کسی سیشن جج کے سامنے، کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں پھنس جاتے ہیں جا کے، یا جرم کر کے جو سزا کا ان کو سامنا ہوتا ہے، وہ سارے کام تو آپ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی ایسے کام نہیں کیے تو میری طرف سے معافی قبول کریں، لیکن کہا نہیں آپ مانتے کسی کا، یہ تو مجھے پکا پتہ ہے کہ وہ سارے کام جو کہ کر کے وہاں مصیبت میں پھنستے ہیں امریکہ جیسے ملک میں، اور آپ کو جو ہے ایک بہترین فیسیلیٹی میں علاج کا موقع دیتے ہیں گھر والے، اور آپ کو وہ اگر یہ کہیں کہ چلو علاج کے لیے، تو آپ ان کی بات نہیں سنتے، آپ گھر میں فساد کرتے ہیں، تصادم کرتے ہیں۔ یہاں جب آپ آتے ہیں تو ہمارے حساب سے اور دنیا کے حساب سے جو بندہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے، جو بڑے چھوٹے کی نہیں سنتا، جو ماں باپ کی نہیں سنتا، ماں باپ لالچ دیتے ہیں تو نہیں سنتا، ماں باپ گاڑیاں لے کے دیتے ہیں تو نہیں سنتا، ماں باپ دھمکیاں دیتے ہیں تو نہیں سنتا، ہمارا واسطہ اس بندے سے ہے۔ ہمارا واسطہ اس بندے سے نہیں ہے جو جیل میں ہے اور مجبور اور لاچار ہے اور علاج گاہ میں جانا چاہتا ہے۔ ہمارا واسطہ اس بندے سے نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ اس بندے سے بھی نہیں ہے جو اسٹریٹ پہ ہے اور آ کے روز برآمدے میں بیٹھتا ہے کہ مجھے کسی دن اندر جانے کا موقع ملے گا۔ ہمارا معاملہ جو ہے ایک شہزادے سے ہے، جو شہزادہ سلیم ہے، اور وہ شہزادہ سلیم جو ہے وہ ایسی ٹریٹمنٹ کا عادی ہے
جیسے کہ اصلی شہزادہ سلیم تھا. آپ جانتے ہیں ایک شہزادہ سلیم تھا. تو شہزادہ سلیم ایک دن اپنی سلطنت میں ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے گھوم رہا تھا اور ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک گھر کے اندر پڑی, کیونکہ ہاتھی کافی اونچا ہوتا ہے. تو وہاں جو ملکہ نور جہاں آباد میں بنی وہ غسل صحت فرما رہی تھیں, اور شہزادے نے ان کو دیکھا تو بڑے اس سے مسائل پیدا ہو گئے, اور بادشاہ سلامت تک شکایت پہنچی, کیونکہ وہ اس زمانے میں ایک بیل لگی ہوتی تھی, لوگ بجا دیتے تھے تو بادشاہ انصاف مہیا کر دیتے تھے. تو بادشاہ کو جا کے تو وہ نور جہاں کے گھر والوں نے کہا کہ شہزادہ سلیم نے یہ حرکت کی ہے, ہمیں انصاف چاہیے, اور وہ گزرا تھا یہاں سے, تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو پورا انصاف ملے گا. اب ملکہ نور جہاں کو ہاتھی پہ بٹھا کے وہاں سے گزارا جائے گا, اور شہزادہ وہاں اس طرح ہی غسل کرے گا, اور ملکہ نور جہاں اس طرح ہاتھی سے گزریں گی. تو اس طریقے سے انصاف کا بول بالا تب بھی ہو گیا, اب بھی ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو شہزادہ سلیم والی بات ہوتی ہے, جب اس طرح کوئی پلا ہوتا ہے جس میں آپ سب مجھے بتاتے ہیں, میری آپ سے پرائیویٹ گفتگو بھی ہوتی ہے سیشن کے علاوہ, اور آپ سب مجھے ایک بات بتاتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک آپ کو کبھی نہ نہیں کہا گیا, اور جب آپ کو نہ کہا جاتا ہے تو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. دیکھنے والی بات ہے کہ بچپن سے جسے کبھی نہ نہیں کہی گئی اور ہر بات پہ ہاں ہی ہاں ہے, اور پھر وہ نشے کی بیماری میں پڑتا ہے, اور پھر وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے, اور پھر گھر والے مجبور ہو کے علاج تک نوبت آتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہاں تمام لوگ جو آتے ہیں ان کو علاج میں پھر ایک کرائسس انٹرونشن ٹیم لے کے آتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ نشے کے مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا جب کبھی کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو ہائی کورٹ کا وہ آرڈر ان کی تسلی تشفی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہمارا اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں مریض کے علاج میں. ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ ایسے کیا حالات تھے کہ اس مریض کو علاج تک آنا پڑا. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھے بغیر ہم علاج نہیں کر سکتے کہ ایسے کیا حالات تھے. جب ہم حالات واقعات پوچھتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات بتائیں جن واقعات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئے کہ علاج تک نوبت کیسے پہنچی. یہ ایک پہلو ہے اس بات کا. ایک اور پہلو بھی ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہم چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں, یعنی دخل دینے کی وجوہات, اس کی زندگی میں دخل دینے کی وجوہات. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرونشن ڈیٹا لکھ کے دیں. انٹرونشن ڈیٹا لکھ کے دینے کی بجائے وہ ہمیں گول مول بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا تنگ کردا سی, ہتھی پی جاندا سی, گالاں کڈدا سی, پیسے کھو مو کردا سی, راتی لیٹ آندا سی, اس طرح کی باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ججمنٹ پاس نہیں کرنی, آپ نے ہمیں واقعہ ڈسکرائب کر کے بتانا ہے. آپ نے ہمیں واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بتانا کہ ہوا کیا تھا. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن یہ گاڑی لے کے گیا تھا اور رات 2 بجے شیر پاؤ پل کے اوپر نشے کی حالت میں تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی اور یہ ہسپتال گیا اور خدا خدا کر کے اس کی جان بچی. یہ واقعہ ہوتا ہے. یا یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر سے اتنے روپے یا کوئی قیمتی چیز چوری کر کے کہیں جا کے بیچ دی. یہ اس کی تفصیلات کہ اس نے کہاں بیچی, پھر کیسے ریکور کی, یا اس نے کسی چیک پہ ابا کے سائن کر کے تو بینک سے چیک جو ہے کیش کرایا. یہ واقعہ ہوتا ہے. یا کسی دن رات یہ پارٹی سے جب واپس آیا تو اس کے دوست دروازے کے پاس چھوڑ گئے اور وہاں یہ بے ہوش پڑا تھا, تو ہم نے گیلری سے دیکھا کہ دروازے کے پاس کوئی ہے, تو دیکھا تو اپنے ہی بیٹا دروازے کے باہر پڑا تھا. یہ واقعہ ہے. انٹرونشن ڈیٹا اس قسم کے اندوہناک واقعات پہ مبنی ہوتا ہے, اور یہ پہلے 21 دن مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمیں لکھ کے دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر صاحب سمجھ لے کہ اس نے اخیر کر دی تھی,
اس نے بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، پڑھائی چھوڑ دی، دنگا مشتی کی، گالی گلوچ کرتا تھا، اور پھر کہتے ہیں ویسے ہے امیزنگ بندہ، ہے بہت زبردست آدمی. پھر اس طرح تھوڑا سا بات کرنا. تو انٹرونشن ڈیٹا ہوتا ہے کہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں فلاں نے دیکھا تھا، اور یہ اس واقعے کو قبول کرے گا کیونکہ وہ اتنا واضح تھا کہ اس میں کوئی گول مول بات نہیں تھی، اور اس کے فلاں فلاں گواہ تھے، اور اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ کوفت اٹھانی پڑی، یا ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، یا ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی، یا ہماری یہ بے عزتی ہوئی، یا ہماری یہ بدنامی ہوئی. جب یہ واقعات ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کو ایک پراپر سکرپٹ کی شکل میں پیشنٹ کے سامنے وہ واقعات پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں، جو پہلے لکھے جاتے ہیں ہماری مدد سے، اور پھر پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں. تو گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے وہ بے عزتی محسوس کرے گا، ایمبیرسمنٹ ہوگی، شرمندگی محسوس کرے گا، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، ہمارے لیے یہ مشکل ہے، ہمیں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، مٹی پاؤ، اگے چلو، حالاں بھی ڈلے پیراں دا کچھ نہیں گیا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ تو آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ دیکھیں، اس واقعے کا مقصد جو ہے شفا میں کچھ حصہ ڈالنا ہے. انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے، تاکہ جب آپ یہ واقعات اس کو پیش کریں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اس کا علاج ضروری ہے اور کیوں اس کا بدلنا ضروری ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ اے واقعات تینوں پتہ ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعات پیشنٹ کو یاد نہیں ہوتے. عموماً نشے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا. اوپر بیٹھ کے بھی پیشنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں طریقے سے نشہ کیا تھا تو بہت مزہ آیا تھا. کیا اوپر بیٹھ کے کبھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ فلاں دن فلاں بندے کا جس کا ادھار واپس کرنا تھا اور نہیں کیا تھا، یا پولیس والے نے پکڑ لیا تھا، یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بہت تکلیف ہوئی تھی؟ کبھی یہ کوئی ذکر کرتا ہے اوپر؟ لیکن والدین جب ایک خاص طریقے سے لکھ کے 4-5 فیملی ممبر وہ واقعات پیش کرتے ہیں تو آپ کو جو چیزیں بھولی ہوتی ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے پیشنٹس کو آنسو بہاتے ہوئے بھی دیکھا. اور یہ جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ اصولی طور پر کم از کم 10 دفعہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے کہ کون سے حالات تھے جن کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے یہاں بھجوایا. کیونکہ ہر وقت مریضوں کے چہرے پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کر رہا تھا، مجھے کیوں بھجوایا. تو وہ انٹرونشن ڈیٹا بار بار جب بتایا جائے گا، جس سے تقریباً رٹا لگ جائے گا، تو بندہ خود فریبی کے جال سے نکل آئے گا، اور اس کے بعد وہ علاج کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دے گا. لیکن انٹرونشن ڈیٹا کے فوائد یہاں ختم نہیں ہوتے. جب اسے رٹا لگ جاتا ہے ان واقعات کا جو کہ تکلیف دہ واقعات تھے اور جن کا تعلق نشے سے تھا، تو یہاں سے جانے کے بعد کسی جگہ جب کوئی ماحول ایسا مل جاتا ہے، کوئی جگہ ایسی مل جاتی ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی دوست یار ایسا مل جاتا ہے جس کو دیکھتے ہی بندے کو کریونگ ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہی بندے کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے کہ میں نشہ کر لوں. تو اگر ان واقعات کو، جنہیں ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں، اچھی طرح پیشنٹ کے دل میں ہڈیوں تک بٹھا دیا جائے تو قدرتی بات ہے کہ جب نشے کی کریونگ ہوگی تو یہ واقعات تازہ ہو کے اس کریونگ کو ختم کریں گے. جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے تو مقصد تکلیف دینا ہوتا ہے یا مقصد شفا دینا ہوتا ہے؟ تو آپ صدیوں سے ٹیکے کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ ٹیکہ ایک طریقہ ہے جو اگرچہ جب چبھتی ہے سوئی تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو سوئی 100 سال پہلے ہوتی تھی وہ بہت موٹی ہوتی تھی، اور آج جو سوئی ہوتی ہے وہ تو انتہائی باریک ہوتی ہے، جیسے انسولین کی سرنج. تو نشے کی بیماری میں یہی ٹیکہ ہے. آپ سمجھیں کہ
ہر بیماری کے علاج کے کچھ اپنے خاص انداز ہوتے ہیں. کچھ بیماریوں میں آپریشن ہوتا ہے, کچھ بیماریوں میں ٹیکا لگتا ہے, کچھ بیماریوں میں ہڈیوں کو کیل ٹھوک کے جوڑا جاتا ہے, کچھ بیماریوں میں پیٹ چاک کر کے تو آپریشن کیے جاتے ہیں, کچھ بیماریوں میں سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. نشے کی بیماری میں ہمیں پرانے یہ واقعات جو کہ فیملی کے لیے اور پیشنٹ دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, ان کو ہمیں تازہ کرنا ہوتا ہے, دہرانا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہرانا کیوں ضروری ہے؟ دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا کہ ایڈورٹیزمنٹ کو دہرایا نہ گیا ہو؟ ہر ایڈورٹیزمنٹ کی جو کامن چیز ہے وہ ریپیٹیشن ہے. ہر ایڈورٹیزمنٹ کا پیغام مختلف ہے, لیکن ہر ایڈورٹیزمنٹ کو دہرایا جاتا ہے. میں اس کی ایک اور وجہ ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسان عموماً 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے ماضی کے تکلیف دہ واقعات کو یاد کرتے رہتے ہیں. اگر ان کی زندگی میں کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تھا, یا اگر ان کو کوئی مالی نقصان ہوا تھا, اگر ان کو کوئی ڈیورس ہوئی تھی, تو کچھ انسان ہوتے ہیں کہ وہ اس کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ ہر وقت وہی سوچتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں تازہ خوشیاں جو آ سکتی ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں, اور وہ اپنے ماضی کے تکلیف دہ واقعات میں گم رہتے ہیں. دوسرے انسان وہ ہوتے ہیں جن کو ماضی کے جو تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں یہ بالکل یاد نہیں ہوتے, اور وہ تازہ خوشیوں کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے رہتے ہیں, اور تازہ نعمتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو کہ پرانی تکلیف دہ باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں, اپنے ساتھ ہونے والے گھاٹے کے سودے یاد کرتے رہتے ہیں, وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اور جو ماضی کو بھول کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور تازہ خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں نئی زندگی کے ساتھ, وہ تھوڑے بائی پولر ہوتے ہیں. یعنی یہ جو بائی پولر لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑی خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ڈس آرڈر میں نہ جائیں. بائی پولر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر دن کو ایک نیا دن سمجھ کے, ہر دن کو ایک ایڈونچر سمجھ کے, ہر دن کو ایک اپرچونیٹی سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں. اسکول کالج جاتے ہیں, کام کاج پہ جاتے ہیں, کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں, اور شام تک کچھ اچیو کر کے اپنے آپ کو وہ مطمئن کرتے ہیں, اور شام کو پھر وہ بہت خوش باش ہوتے ہیں. ان کا پارٹی کرنے کو بھی دل کرتا ہے, وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یوں آہستہ آہستہ بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ بائی پولر ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں, جو نیند پوری نہیں کرتے اور جو اپنی تھکن کا خیال نہیں کرتے اور چائے کافی کے ذریعے تھکن مٹاتے رہتے ہیں. بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ نشہ تو ان کا معمولی ہوتا ہے, شدت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ جب کوئی کوکین کا نشہ کرتا ہے تو ہمیں قطع نظر شدت کے وہ بہت خطرناک نظر آتا ہے, یا کوئی ہیروئن کا نشہ کرتا ہے تو پوری فیملی الارم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چائے کا نشہ کرتا ہو اور ایک دن میں 10-15 کپ چائے پی لیتا ہو تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, حالانکہ وہ کوکین جیسا ہی سلسلہ ہے جو کہ وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے. ایک قسم وہ ہے جو کہ ماضی کے غموں میں ڈوبی رہتی ہے, یہ اکثر ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے انہیں ڈپریشن سے نکالا جاتا ہے. انہیں نئے طریقے سے پرانے واقعات کو دیکھنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے کہ پرانے واقعات کو نئی روشنی میں کیسے دیکھیں, پرانے واقعات کی شدت کو کیسے کم کریں, غم زدہ واقعات کو کیسے بھلائیں. اسی طرح جو بائی پولر لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی ماضی کے خسارے کو یاد نہیں کرتے اور مستقبل کی کامیابیوں کی طرف بہت پر امید ہو کے دیکھتے ہیں, جنہیں ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ کریں گے, وہ اول آئیں گے, انہیں منافع ہوگا, اور یوجولی اس کانفیڈنس سے وہ کام کرتے ہیں تو ان کو ہوتا بھی ہے. لیکن ان کو بھی کچھ بریکوں کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے گاڑی مرسیڈیز بھی ہو اس کو بھی بریکوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک بیچ کے لوگ ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں, کہ
جو ماضی کی باتوں کو تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، مستقبل کے بارے میں پر امید بھی رہتے ہیں، اور زیادہ تر حال کی دنیا میں مطمئن اور قناعت بھری زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ تر جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا موڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ کا موڈ کے ساتھ ساتھ خیال کی خرابی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ خیال کی خرابی کئی طرح سے ہو سکتی ہے، خیال ویسے ہی غلط ہو سکتا ہے، خیال ڈیلوژنل ہو سکتا ہے، خیال دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، خیال دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے، یہ ایک موسٹ ماڈرن طریقہ ہے، کنجی ہے، کہ جس میں ہم پیشنٹ کو اگر گھر پہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کریں تو وہ علاج کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی فیملی کو ٹریننگ چاہیے ہوگی، اس کو فیملی انٹرونشن کہتے ہیں۔ اگر پیشنٹ نشے کی ابتدا میں ہو اور فیملی ٹریننگ لے لے اور گھر میں اس کے ساتھ سلجھی ہوئی بات چیت کرے تو اس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں۔ اور اگر پیشنٹ ان کے خیال کے مطابق علاج کے لیے بالکل راضی نہیں ہے اور تباہی مچا رہا ہے، اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ لے جا رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، کمرہ لاک کر کے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے بھاگنے کی بات کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، ہر نعمت ہونے کے باوجود، نشہ کرنے کے باوجود وہ کسی ٹائم بھی مطمئن نہیں نظر آتا، اس کی شکل روتے دھوتے ہی نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں کرائسس انٹرونشن ہوتا ہے، اور علاج کے دوران اس کو انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے۔ علاج کے دوران پھر اس کو دہرایا جاتا ہے، پھر آخر کار یہ اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی اس کو سوتے میں جگا کے پوچھے کہ تمہارا نشے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ بتائے گا کہ نہیں، میرا کوئی خیال نہیں، میں یہ بھگت چکا ہوں۔ اسے یاد نہیں کرنا پڑے گا، وہ آٹومیٹک وہ چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ سارا جو پروسیس ہے تکلیف دہ ہے، اگرچہ وہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ انجیکشن کی ہوتی ہے، وہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ کڑوی دوائی کی ہوتی ہے، وہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہے جیسے آپریشن کرتے ہوئے جسم کو کاٹتے ہیں تو اس سے ہوتی ہے۔ وہ تکلیف ایک اذیت ہوتی ہے، ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور ایک شیم کی فیلنگ ہوتی ہے، اور دل نہیں کرتا اپنے پیارے کے سامنے آئینہ رکھنے کو۔ لیکن واٹ اف اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس سے میرے بیٹے کی زندگی بچے گی، اس سے میرے بھائی یا خامد یا میری بیوی کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور پھر اس کو دہرایا جائے علاج کے دوران کم از کم 10 دفعہ، اور ہر روز گھر میں بیٹھ کے کوئی آدھا پونا گھنٹہ یہ باتیں کی جائیں، یہ یادیں دہرائی جائیں، تو دوبارہ جب بھی کوئی نشے کا موقع آئے گا، یا دوبارہ جب بھی کوئی سلپری دوست ملے گا، سلپری جگہ پہ جائیں گے، سلپری پارٹی میں جائیں گے، سلپری ٹائم پہ آپ کو کسی وجہ سے نشے کی یاد آئے، یا تو کریونگ ہوگی نہیں، اور اگر کریونگ ہوگی تو آپ کے اندر سے ایک زوردار مقابلے کی لہر اٹھے گی، اور آپ کو فطری طور پر ایک بہت بڑی مدد ملے گی۔ جب آپ کی کریونگ کے لیے آپ کے اندر سے زبردست طاقت ابھرے گی تو اس سے یقینی طور پر بہت زیادہ آپ کو مدد ملے گی۔ ایک دن پیشنٹ کہتا ہے کہ تسی ولنگ ویز دے مگر لگے ہوئے ہو، ولنگ ویز دی لینگویج بول دے ہو، آئی ہیٹ ولنگ ویز وغیرہ وغیرہ، یا ایک دن تو وہ پہلے یہ جیسچر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا اتھے، مینوں نہیں ضرورت وہی گلاں بار بار کر دینے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہن میں دوائی نہیں کھانی، پھر یہ کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے۔ لیکن گھر والے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جس دن یہ نشہ کرے گا تو پھر سنجیدگی سے سوچنا شروع کریں گے، تو کرتے 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 نشے کا وقت بھی آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ گیو می 4 days، گیو می 1 week وغیرہ وغیرہ، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بس مجھے یہ موقع دے دو، مجھے وہ موقع دے دو۔ لیکن وہ جو میں نے کہا خط کو تار سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ابھی سے ہی پکڑ لیں، کیونکہ
نشہ کرنے کا انتظار کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو فوری طور پر اپنا جو طرز عمل ہے اس کا نتیجہ مل جائے اور وہ سمجھ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا. گھر والوں کو بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ مریض نے خرابیاں کی تھی، کیونکہ گھر والے بھی تکلیف دہ واقعات کو بھلا دیتے ہیں کیونکہ زندگی ورنہ چلتی نہیں. مجھے یاد آج سے 40 سال پہلے ایک بڑے مشہور صحافی تھے، تو وہ اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں آئے، اور تو وہ آئے اور پیشنٹ ان کا داخل تھا، اور 2 دن بعد وہ میرے سامنے بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ سے انٹرونشن ڈیٹا چاہیے. بتایا ان کو کہ یہ کیا ہوتا ہے. کہتے نہیں ایسے تو کوئی واقعات ہی نہیں ہے، ایسے تو بالکل کوئی واقعات نہیں ہے کہ اس کے نشہ کرنے سے کوئی تکلیف پیدا ہوئی ہو، کوئی بےزتی ہوئی ہو. کیونکہ جب بھی پکڑا جائے ان کا ایک ٹیلی فون کافی ہوتا تھا، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہ گاڑی بدلی جا سکتی ہے. وہ امیر آدمی تھے، اور کہتے نہیں ایسے تو کوئی واقعات ہیں ہی نہیں. لیکن اس دوران مجھ سے بات کرتے کرتے ٹیبل پہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف کچھ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیا مسئلہ ہے، نیچے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے کچھ نہیں، لیکن میں دیکھا کہ وہ تکلیف میں بھی ہیں، تو میں نے آ کے دیکھا تو وہاں ایک زخم تھا. تو میں نے کہا یہ زخم کیسے لگا؟ کہتے ہیں انہیں ٹھڈا ماریا سی 4 دن پہلے، اور اس پہ ایک سکیب سا آ گیا ہوا تھا. تو میں نے ابھی ایسے خارش کرتے ہوئے وہ سکیب اتار دیا تو اس سے خون بہنے لگا ہے. تو میں نے پٹی شٹی کرائی. میں نے کہا یہی ہوتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا والے واقعات. ہوتے ہیں واقعات، وہ بار بار یاد کرنے کے باوجود ذہن میں نہیں آتے. جیسے کہ امتحان میں جو 6 سوال آتے ہیں، پڑھاکو جو طالب علم ہوتا ہے اس کو پرچہ دیکھ کے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سوال جو لکھے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ایک دم ذہن میں نہیں آتے. لیکن 6 میں سے ایک سوال ضرور ہوتا ہے جو کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھے آتا ہے، اور وہ بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا دماغ باقی 5 سوالوں پر کام شروع کر دیتا ہے. تو پھر وہ ایک واقعات ان کے ذہن میں جو پڑھا لکھا ہوا ہے، اگر انہوں نے کبھی پڑھا نہیں اور سارا سال چڑیوں کو دانہ ڈال کے امتحان پاس کرنے کے بارے میں سوچتے رہے ہیں، تو پھر شاید ایسا نہ ہو. لیکن جنہوں نے یہ واقعات لکھنے کے لیے حامی بھر لی ہوتی ہے، اور ان کا کاؤنسلر بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیجئے، اور وہ ایک واقعہ لکھ دیتے ہیں، تو اس ایک واقعے کی کوکھ سے دوسرا واقعہ، پھر تیسرا واقعہ، پھر چوتھا واقعہ. پلس ہمارے پاس ایسے سامپل موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو کاؤنسلر سے وہ سامپل لے سکتے ہیں جس میں نام وغیرہ حذف کر کے، تو کہ جو عموماً انٹرونشن ڈیٹا سے متعلقہ واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے 100 واقعات کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ وہ 100 واقعات پڑھیں تو آپ کو ان میں سے کوئی 25 اپنے مریض میں ضرور نظر آ جائیں گے. تو ایک جاگ لگانے والا کام کہ اچھا یہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹرونشن ڈیٹا کے واقعات ہوتے کیا ہیں، کیونکہ جو چیز روز ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی امپیکٹ بھی کوئی نہیں بنتی. اگر آج شام ٹی وی پہ آئے کہ عمران خان کے خلاف 2 کیس اور عدالت میں چل پڑے ہیں، تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا؟ نہیں نا، وہ روز ہی ہوندے رہندے نے. اب یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک نئے کیس میں بھی اس کی گرفتاری ڈال دی گئی، تو کوئی فرق کچھ بھی نہیں. تو جو چیز روز ہوتی ہے وہ اپنی امپیکٹ کھو دیتی ہے. تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ ہمارے مریض کے انٹرونشن ڈیٹا کے کوئی واقعات نہیں ہیں. اگر مجھے سچ مچ پتا ہو کہ کسی مریض کے انٹرونشن کے ڈیٹا کے واقعات نہیں ہیں، تو میں اس کو سب سے پہلے ایک ہار بناؤں گا کہ بڑی مہربانی، تم نے کسی واقعے کے بغیر ہی ہمیں خدمت کا موقع دیا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آخرکار ہم نے مل جل کر فیصلہ کرنا ہے اور ہم پہ کوئی فیصلہ تھوپا نہیں جا رہا، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انٹرونشن ڈیٹا، کہ جس میں پرانے واقعات بہت اچھے طریقے سے مریض کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اسے بتائے جاتے ہیں، ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، جبکہ تازہ ماحول میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، جبکہ ہم غصے میں نہیں ہیں، جبکہ ہم ایک ہاسپٹل سیٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے.
تو اس دوران ان واقعات کو دہرانا مریض کو احساس دلاتا ہے کہ ہو نہ ہو مجھے بیماری ہے، ہو نہ ہو مجھے علاج کی ضرورت ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد جب اس کو کوئی نہ کوئی موقع ملتا ہے جس میں نشے کا امکان ہوتا ہے اور کریونگ ہوتی ہے اور نشے کی یاد آتی ہے، تو یہ واقعات جو ہیں ابھر کر آتے ہیں۔ یہ بالکل وہی پروسیس ہے جیسے کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تنگ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بار بار وہ ایڈورٹیزمنٹ کیوں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹاک شو کب شروع ہوگا، ڈرامہ کب شروع ہوگا، یا جو چیز آپ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے وہ کب شروع ہوگی، لیکن آپ کا دماغ ان چیزوں کو بھی رجسٹر کر رہا ہوتا ہے جن کو ایڈورٹیزمنٹس کہا جاتا ہے اور جو کہ آپ نارملی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ الفتح سٹور میں جاتے ہیں یا امتیاز سٹور میں جاتے ہیں، اپنے گھر کی گروسری کرنے جاتے ہیں، اور سڈنلی آپ کو خیال آتا ہے کہ صابن نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کون سا صابن خریدے؟ جو ایڈ چل رہی تھی، اس صابن کا نام آ جائے گا سامنے، شیلف پہ وہ لگا ہوا ہے، تو آپ کی نظر پڑے گی تو آپ بولیں گے کہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ جو ریکال آتی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ جب ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے وہ آپ کے دماغ میں جا کے ایک جگہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور شیرپا پل کراس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک بل بورڈ ہوتا ہے، وہاں وہ پروڈکٹ، وہ صابن یا وہ بسکٹ یا وہ چکن کا پیس وہاں بل بورڈ پہ کلر میں ایک حسین اور جمیل عورت کے ساتھ کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر چند دن کے بعد آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان پروڈکٹس کا خیال آتا ہے خریدنے کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے، اور ان کا بھی خیال آتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اندر سے اچھلنا شروع کر دیتی ہے انفارمیشن، اور آپ کے لاشعور میں سے وہ شعور میں آ جاتی ہے، اور آپ یقینی طور پر جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی آپ خرید لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ آپ اپنی مرضی کا صابن استعمال کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ اچھا، آپ اپنی مرضی سے نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ غلط؟ غلط۔ یہ کوئی درد دل والا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ کچھ درد دل والوں کو، کچھ دہاڑی داروں کو ساتھ میں ملاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ میں اکثر جب کسی سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا جو پیارا ہے کوئی بھی کسی علت میں ہے، انفیڈیلٹی میں ہے، جوا کھیلتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے وعدے نہ لیں، اس کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں، اس کو کاؤنسلنگ میں جانے کے لیے کہیں۔ تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ہاں ہوگا۔ کہتے کس کا؟ میں کہا سب سے پہلے کاؤنسلر کا، یہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس کی روزی روٹی چلے گی اور اس کو فائدہ ہوگا، اور پھر وہ کوشش کرے گا کہ اپنے رزق کو حلال کرے، کچھ کارکردگی کر کے دکھائے، اور پھر اثر ہونا شروع ہوگا آپ کے پیارے پہ، اور اس کی زندگی بدلنا شروع ہوگی، کیونکہ ہی ول بی انڈر اوبلیگیشن کہ میں اب جاتا ہوں تو میں اب کچھ کر کے دکھاؤں۔ اور بعض اوقات ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کیتا تو میں آپ ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ نے آپ ہی کیتا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، آپ کا وجود ہمارا کریڈٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو وجود ہے وہ ہمارا سب سے بڑا کریڈٹ ہے۔ جب آپ کے اوپر ایک نظر پڑتی ہے، یہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی کسی کامیابی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھیں اور اس کے چہرے پہ چمک ہو اور اس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہو، تو یہ ہوتا ہے کریڈٹ۔ یہ ایک انہیرنٹ جو سیرینٹی ہے، جو خوشی ہے،
یہ ہمارے پروفیشن میں وی آر سو لکی ٹو بی ان دس پروفیشن، ورنہ اتنا لمبا عرصہ کام کرنا شاید ممکن نہ ہوتا، جو کہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں اور کام کروں۔ مجھے کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے، یعنی میڈیکل کالج سے نکلے 50 ہوئے، 46 ایئرز نشے کی بیماری کے اندر کام کرتے ہوئے، لیکن ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بگننگ پہ ہوں۔ میں آج بھی صبح اپنے جو ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا زوم پہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی کئی چیزیں میں سیکھ رہا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر 20 سال پہلے سیکھی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن یہ ایویں فضول کا ریگریٹ ہے، ٹائم فریم ہمارا نہیں ہوتا، وہ اوپر والے کا ہوتا ہے۔ ہم روز کام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، نہ امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں نہ کریڈٹ کے لیے کرتے ہیں۔ کریڈٹ خود بخود آتا ہے جب آپ امپریس نہیں کرتے، انسپائر کرتے ہیں، تو آپ کے اندر انرجی خود بخود آتی ہے، اور پھر آپ اپنے کام کی تھوڑی تھوڑی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ سمجھ بوجھ زیادہ حاصل کرتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں۔